السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان نعیم۔ جشن آزادی میں کیونکہ 3 ہی دن اب باقی رہ گئے ہیں اور بات ہو رہی ہے حب الوطنی کی، اور ہم دیکھ رہے ہیں ملک بھر میں کافی زیادہ جوش و خروش سے جشن آزادی کی تیاریاں جاری ہیں۔ اسی حوالے سے ہم نے سوچا کیوں نہ آج کے پروگرام میں آپ کی ملاقات کروائی جائے۔ آج کا پروگرام کا موضوع ایسا رکھیں کیونکہ حب الوطنی کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان کے سب سے کم عمر ترین کوپیما شہروز کاشف کے حوالے سے آج بات کریں گے پروگرام میں۔ کم عمر ترین کوپیما شہروز کاشف نے سب سے پہلے 11 سال کی عمر میں وہ ایک بیس پر گئے اور پہاڑوں پر انہوں نے باقاعدہ طور پر چڑھنے کی کوشش کی، ایک شروعات کر دی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک عزم کا اظہار کیا 13 سال کی عمر میں کہ انہوں نے دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی یعنی ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنی ہے، جس کے بعد انہیں دیگر چوٹیوں کی طرف بھی ظاہر ہے ان کا ایک ارادہ تھا۔ اور ہم نے دیکھا کہ 17 سال کی عمر میں پاکستان کے سب سے کم عمر ترین اور دنیا کے چوتھے سب سے کم عمر ترین کوپیما شہروز کاشف کی جانب سے ماؤنٹ ایورسٹ سر کر لی گئی بالکل، اور اس جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جانب سے نہ صرف وہ چوٹی سر کی گئی، ایک بہت بڑا اعزاز نہ صرف پاکستان کے نام کیا بلکہ پوری دنیا میں انہوں نے وطن عزیز کے لیے ایک نیا مقام قائم کر دیا، ایک مثال قائم کر دی۔ اور اس کے بعد 2 سال ہی بعد 19 سال کی عمر میں انہوں نے K2 سر کرنے کے حوالے سے ایک اعادہ کیا، اور باقاعدہ طور پر اب انہوں نے حال ہی میں K2 بھی سر کر لی، K2 کی چوٹی، اور یہ بھی پاکستان کے سب سے کم عمر ترین کوپیما ہے۔ 8,849 فٹ کی اونچائی پر ماؤنٹ ایورسٹ پر جب شہروز کاشف پہنچے تو سب سے پہلے پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا گیا وہاں پر، اور یہ میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلی مرتبہ ہوا ہوگا۔ یہی نہیں، اب دنیا کی 14 مزید سب سے بلند ترین چوٹیاں ہیں جنہیں سر کرنے کے لیے شہروز کاشف پرعزم ہیں، اور اس حوالے سے کافی طویل ان کا یہ دورانیہ رہا تھا۔ 70 روز میں ناظرین جو K2 انہوں نے چوٹی سر کی ہے، 70 روز انہیں لگے، اور اس دوران کس کس طرح کے واقعات رونما ہوئے، کس طریقے سے کن مشکلات اور کن چیلنجز کا سامنا رہا، کیونکہ ظاہری بات ہے ہائیکنگ پر آپ جب جاتے ہیں تو آکسیجن اس مقدار میں آپ کو نہیں ملتی، اس حوالے سے آپ کو اس طریقے سے سہولیات میسر نہیں ہوتی جتنا جو ظاہر مختلف کیمپس کے تھرو اور بیسس کے تھرو اور مختلف کمپنیز جو ہیں ان کے باقاعدہ طور پر کریوز جاتے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال میں کوشش کریں گے آج جاننے کہ کن چیلنجز کا، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا شہروز کاشف کو اس طویل 70 روز کے دورانیے میں۔ ان کے ساتھ جو دیگر لوگ موجود تھے انہوں نے کس قسم کے مناظر دیکھے، اور ظاہری بات ہے کافی دلکش قسم کا تمام تر یہ مشن ان کا رہا ہوگا۔ اس حوالے سے کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں گفتگو کریں، ہمیں جوائن کریں شہروز کاشف، اور آپ کی براہ راست ان سے ملاقات کروائی جائے اس پروگرام کے ہی ذریعے، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کس طریقے سے انہوں نے یہ تمام تر مشن جو ہے وہ سر انجام دیا، اور اب مزید جو دنیا کی بلند ترین چوٹیاں ہیں ان کو سر کرنے کے لیے یہ ارادہ رکھتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے یہ ایک بہت ہی مہنگا ترین شوق ہے۔ اس حوالے سے ان کی جرنی جاننے کی کوشش کریں کہ اتنی کم عمر میں کیسے انہیں خیال آیا، یہ تمام تر موٹیویشن انہیں کیسے ملی، کس طریقے سے اب ان فیوچر ان کے کیا پلانز ہیں، کس طریقے سے اس کی تیاری اور اس کے لیے جو ذہن سازی ہے وہ کس طریقے سے کرتے ہیں، کون سی غذا انہیں لینی پڑتی ہے، کیونکہ 8,000 فٹ اونچائی پر ناظرین جانا کوئی مذاق کی بات نہیں ہے میٹر پر، اور یہ بہت طویل ترین سفر ہے۔ اور ظاہری بات ہے اتنی کم عمر میں اس طرح کی چوٹیوں پہ ظاہری بات ہے انہوں نے مختلف مناظر دیکھے ہوں گے، پہاڑوں کی دہشت بھی دیکھی ہوگی، پہاڑوں کے حسین نظارے بھی دیکھے ہوں گے، سورج غروب ہونے کا منظر بھی انہوں نے دیکھا ہوگا، غروب آفتاب کا منظر بھی انہوں نے دیکھا ہوگا۔ یہ تمام تر چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے کتنا انٹرسٹنگ یہ تمام تر ان کا وزٹ رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے ماؤنٹ ایورسٹ سر کی تھی تو پوری دنیا میں ان کو کافی زیادہ جو ہے وہ قابل ستائش قرار دیا گیا تھا ان کے اس اقدام کو، کہ اتنی کم عمر میں انہوں نے اس طریقے سے اتنی دنیا کی بلند ترین چوٹی سر کر لی۔ اس کے بعد وہی نہیں، 2 سال بعد ہی جا کر 19 سال کی عمر میں شہروز کاشف نے باقاعدہ طور پر K2 کی چوٹی بھی سر کی، اور ایک بہت بڑا اعزاز اپنے نام کیا، نہ صرف اعزاز اپنے نام کیا بلکہ پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا، ہمارے قومی ہیرو۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ K2 سر کرنے کے حوالے سے علی ستپارہ کی جانب سے بھی کوشش کی گئی تھی، لیکن بعد میں ظاہری بات ہے دوران مشن ہی وہ شہید ہو گئے تھے، اور اس کے بعد پھر پاکستان آرمی کی جانب سے بھی ISPR کی جانب سے بھی آپریشن کیا گیا ان کے جسد خاکی کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن بہرحال موسم کی خرابی کے باعث اور کافی طویل دن آپریشن جاری رہنے کے بعد بھی امیدیں دم توڑ گئیں اور وہ شہید ہو گئے۔ حال ہی میں ساجد ستپارہ ان کے صاحبزادے کی جانب سے K2 کی چوٹی بھی سر کی گئی، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر ان کا جو جسد خاکی تھا، ان کی جو
باڈی تھی وہ وہاں پر ریکور ہوئی، لیکن ساجد ستپارہ نے یہ فیصلہ کیا کیونکہ علی ستپارہ جو کہ پہاڑوں کا فخر ہے، جو کہ پہاڑوں میں رہتے تھے، تو ان کی باڈی کو وہیں ایک نشان لگا کر قومی پرچم کا وہیں پر چھوڑ دیا گیا۔ علی ستپارہ بھی پاکستان کے قومی ہیرو ہیں، تاریخ میں انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور اب ہمارے ایک ایسے ہیرو شہروز کاشف جن کی جانب سے اتنا بڑا ایک اعزاز پاکستان کے نام کیا گیا، حکومتی سطح پر بھی ان کی کافی زیادہ جو ہے وہ ان کو تعریف ان کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، جاننے کی کوشش کریں گے اتنا مہنگا ترین شوق کس طریقے سے شہروز کاشف نے اس تمام تر مشن میں کون کون سے چیلنجز کو فیس کیا، کس کس طریقے سے تمام تر یہ جرنی رہی، اس جرنی کے حوالے سے بھی جانیں گے اور کوشش کریں گے کہ پس پردہ حقائق بھی جاننے کی کوشش کریں کہ اتنا مہنگا یہ شوق ہے، کہا جاتا ہے کہ کافی زیادہ اس پر کاسٹ آتی ہے، کس طریقے سے ممکن ہو پاتا ہے، اور پھر آنے والے دنوں میں ہم کوشش کریں گے اب ان کے مزید جو دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیوں کو پار کرنے کا، سر کرنے کا ان کا ارادہ ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ شہروز کاشف قومی ہیرو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ السلام علیکم شہروز کاشف۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ آل گڈ، تھینک یو ویری مچ شہروز کاشف فار جوائننگ۔ سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو، پاکستان کے کم عمر ترین کوہ پیما آپ نے ماؤنٹ ایورسٹ سر کی، پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا۔ حال ہی میں آپ K2 کی چوٹی بھی سر کر چکے، آپ کے والد صاحب سے 2 ہفتے سے ہم رابطے میں تھے اور بالآخر آج ہمیں وقت ملا، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھا محسوس کرتا ہوں کہ ملک کی دعائیں ہیں، قوم کی دعائیں ہیں، اوپر سے گورنمنٹ آف پنجاب نے اس چیز کو آن بورڈ لیا اور کچھ انعامات کا اعلان بھی کیا، تو آئی تھنک سو کہ جب آپ کو اپنی محنت کا ریوارڈ جو ہے وہ آپ کے اپنے ملک سے ملتا ہے تو یہ آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات بنتی ہے۔ تو میں نے ایورسٹ کو سر کیا، اس کے ٹھیک 3 مہینے بعد میں نے K2 کو سر کیا، تو ابھی یہ عالمی ریکارڈ بنا جس میں پہلا نوجوان بنا میں جس نے ان دونوں چوٹیوں کو سر کیا ہے، اور فرسٹ ینگسٹ پاکستانی جس نے K2 کو سر کیا۔ بالکل، اچھا جواب کے ساتھ میں ناظرین کی، کیونکہ آپ ہمارے مہمان ہیں اسٹار نیوز کی، کوشش کریں گے آپ سے جاننے کی کوشش کریں، کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان حقائق کو جان سکیں۔ میں نے پڑھا آپ کے حوالے سے کہ 70 روز آپ کو لگے اس تمام تر مشن میں جو K2 آپ نے سر کی، کہ کون کون سے آپ نے مناظر دیکھے، کون کون سے دلکش قدرتی حسین مناظر تھے، کہیں نہ کہیں رات کے اوقات میں آپ نے پہاڑوں کے خوفزدہ مناظر بھی دیکھے ہوں گے، بتائیے ذرا اس حوالے سے۔ 70 دن مجھے ایورسٹ کو سر کرنے میں لگے، اور جی بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مناظر جو تھے وہ بہت خوبصورت تھی، اور ایسی گہری راتیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی جس میں عجیب عجیب رنگ کا آسمان تھا، اور بس وہ اس خدا کی قدرت کو دیکھنے کا اس وقت موقع ملا۔ تو بہت دلکش نظارے تھے، 8000 کی بلند ترین چوٹیاں جو تھیں وہ نظر آتی تھیں، بادل کی جو ایک طرح سے چادر ہوتی تھی اوپر 8000 میٹر پہ، تو وہ سب کچھ دیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ تو آئی تھنک سو کہ جب یہ بندہ یہ چیزیں دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو لکی محسوس کرتا ہے کہ اتنے لوگوں میں سے جو ہے وہ آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ ان حسین نظاروں کو دیکھ سکیں۔ صحیح، اچھا فرمائیے کہ K2 کو سر کرنے میں کتنے دن آپ کو لگے تھے شہروز، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ K2 ایک طرح سے یہ فاسٹسٹ ریکارڈ ہوا ہے کہ میں نے بیس کیمپ سے 13 دن کے اندر دنیا کا سب سے مشکل ترین پہاڑ سر کیا۔ اچھا، موسم کی کیا صورتحال تھی، موسم کیسا تھا جب آپ ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی سر کر رہے تھے؟ تو ظاہری بات ہے اس ٹائم موسم کی کیا صورتحال تھی، آپ کے ساتھ کون کون سے ساتھی موجود تھے، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ موسم کافی خوشگوار تھا اور ہوا کا جو تھا وہ نام و نشان نہیں تھا اوپر، تو ہم اس لحاظ سے جو ہے وہ بڑے لکی رہے، خدا کی خاص مہربانی تھی ہمارے اوپر۔ اور جب میں نے K2 کو سر کیا تب بھی ویدر بہت خوشگوار تھا، لیکن واپسی پہ ویدر بہت خراب ہو چکا ہوا تھا، تو بس ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن جب میں اوپر چڑھ رہا تھا، جب میں چوٹی پہ تھا، تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مجھے جو ہے وہ آسمان پہ جی تو میں بات کر رہا تھا کہ آسمان جو ہے وہ مجھے بالکل صاف ملا، اور الحمدللہ ایورسٹ پہ بھی اور K2 پہ بھی، تو مجھے بڑے دلکش نظارے دیکھنے کا موقع ملا۔ اچھا شہروز، یہ بتائیے کہ یہ انسپریشن اتنی کم عمر میں، اتنی نوجوانی میں، جہاں ظاہری بات ہے لڑکے دوسرے کھیلوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان کی خواہشات دیگر ہوتی ہیں، اتنی کم عمر میں یہ انسپریشن، یہ کانفیڈنٹ، یہ جذبہ کہاں سے آیا؟
مجھے بس 11 سال کی عمر سے شوق تھا کلائمبنگ کا، اور بس مکڑا پیک سے اس چیز کا آغاز کیا، اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے 8,000 میٹر کی چوٹیوں کی طرف آیا، اور پھر الحمدللہ ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ بالکل ایک عالمی ریکارڈ آپ نے قائم کیا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جب دونوں چوٹیوں کا موازنہ کیا جائے K2 کا اور ماؤنٹ ایوریسٹ کا، تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ میرا خیال سے کہ دونوں K2 جو ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی نسبت بہت زیادہ مشکل ہے، بلکہ سب پہاڑوں کی نسبت K2 بہت مشکل ہے۔ میں سب پہاڑوں پہ گیا تو نہیں ہوا، لیکن میں اندازاً اپنے ایکسپیرینس سے بھی اور ویسے بھی بتا سکتا ہوں، مورلی بھی، جس طرح آرٹیکلز وغیرہ لوگ لکھتے ہیں اور باقی لوگ جس طرح بات کرتے ہیں، یہ واقعی حقیقت ہے کہ K2 جو ہے وہ بادشاہ ہے پہاڑوں کا۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ دیگر اس سے مختلف ہے، مشکل ہے، آخر کیا مشکلات ہیں؟ لائک سفری مشکلات ہیں؟ پہاڑوں میں کس طرح کے مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا جو کہ آپ اس کو اس طریقے سے کوٹ کریں کہ انتہائی مشکل ہے؟ سب سے پہلے تو K2 کی ویدر ونڈو بہت شارٹ ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ برف کے تودے گرنا اور اوپر سے پتھر کا آنا۔ تیسرا اس میں جو ہے وہ بہت مشکل سٹیپس ہیں، جس طرح کے ہاؤس چمنی ہے، بلیک پیرامڈ ہے، شولڈر ہے، اس کے بعد باٹل نیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو بہت تھکا دیتی ہیں۔ اس کے بعد اس کا جو اینگل ہے نا، وہ بالکل 70 ڈگری کی سلوپ پہ ہے، 60-70 ڈگری کی سلوپ پہ۔ کئی جگہ تو 80-90 بھی آ جاتا ہے، اور کئی جگہ 90 سے بھی آگے آ جاتا ہے، اوور ہینگ آ جاتی ہے۔ تو لیکن یہ 60-70 پہ رہتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے جب ماؤنٹ ایوریسٹ آپ نے سر کی تھی تو ظاہری بات ہے سب سے پہلا وہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی آپ نے سر کی۔ کیا جذبات تھے جب آپ مین اس پوائنٹ پہ پہنچے، جب آپ نے پاکستانی پرچم لہرایا؟ کیا جذبات تھے، کیا احساسات تھے؟ سب سے پہلے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، سجدہ شکر کیا وہاں پہ۔ اس کے بعد پھر میں چلتے چلتے سمٹ تک پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا میں نے، اور اس کی میں نے پوری ریکارڈنگ کی ہے۔ بالکل وہ ویڈیو ہمیں موصول ہوئی تھی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو بطور پاکستانی ظاہری بات ہے جب ماؤنٹ ایوریسٹ سر کی تھی، واپس آئے تھے، تو حکومتی سطح پر کتنی پذیرائی ملی تھی؟ کسی نے رابطہ کیا اس حوالے سے؟ ان فیوچر آپ کے کیا پلانز تھے؟ کچھ آپ نے ڈسکس کیا اس حوالے سے؟ جی بالکل، مجھے بڑی خوشی ہے کہ جس چیز کا رجحان جو ہے وہ حکومتی سطح پہ نہیں تھا پاکستان کے اندر، ایوریسٹ کے بعد جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے گورنمنٹ آفیشلز نے جو ہے وہ میرے لیے ٹویٹ کیے، اور انہوں نے جو ہے وہ بہت پذیرائی دی مجھے۔ رائے تیمور بھٹی صاحب نے جو ہے، جو کہ منسٹر سپورٹس بھی ہیں، انہوں نے جو ہے مجھے خیر سگالی سفیر بھی بنایا، اور اس کے بعد آج اعلان ہوا ہے کہ 10 لاکھ کا چیک بھی دیا جائے گا، اور لائک بہت ساری اس طرح کی جو تھیں، انہوں نے اچیومنٹ کو ایکنالج کیا، تو میں اس چیز سے بہت خوش ہوں۔ نہیں یو ڈیزرو اٹ، یہ آپ بالکل ڈیزرو کرتے ہیں شہروز، اور آپ جو ہے پورے پاکستان کا فخر ہے۔ اب کچھ ذرا ہمارے ناظرین کو بھی بتاتے چلیں، آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے، آپ کیونکہ ظاہر ہے آپ اس تمام تر تجربے سے گزرے ہیں۔ ہم تو ایک نارمل سے پہاڑ پر جا کر بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ سانس پھول جاتا ہے۔ اسٹیمنا کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے، بڑھانے کے لیے کون کون سی ایکسرسائزز ہیں جو کہ آپ کرتے رہے ہیں، اور کوئی غذائی اجناس ایسی جو کہ آپ لیتے رہے ہیں بالخصوص اسٹیمنا کو انکریز کرنے کے لیے؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ میں جو ہے وہ اپنی جو ویسے ہی روٹین ہے، عام روٹین ہے، 19 سالہ والی روٹین، اس سے بالکل ہٹ کے ایک بہت ہی میچور اور بہت پاورفل اسٹرینتھ ٹریننگ، اور لائک رننگ، سوئمنگ، اسکواٹس، پش اپ، پل اپس وغیرہ، مطلب میرے 2-2 گھنٹے جم میں لگتے تھے، کئی کلومیٹر بھاگتا تھا میں۔ تو فزیکل فٹنس بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے اس کے لیے۔ میں ہارڈلی ریکمینڈ کرتا ہوں ینگسٹرز کو بھی کہ فزیکل فٹنس ہمیشہ ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ آپ کے پاس صحت ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر چیز بیکار ہے۔ بالکل۔ اچھا کتنی اونچائی پر جا کر، ظاہر شہروز 8,849 فٹ کی اونچائی جو کہ آپ نے سر کی، اس مقام پر آپ تھے، تو ظاہری بات ہے سانس لینے میں بھی مسئلہ ہوا ہوگا۔ آکسیجن کتنے میٹر پر جا کر آپ نے جو ہے اس کا استعمال کیا تھا؟ میرا ہمیشہ سے ایک اصول ہے کہ میں ہمیشہ 7,000 میٹر تک آکسیجن نہیں یوز کرتا، اوکے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ 7,000 میٹر تک میں سروائیو کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد کیمپ 3 کے بعد جو ہے وہ میں آکسیجن یوز کرتا ہوں، اور کیونکہ میں نے اپنی انرجی بھی سیو کرنی ہوتی ہے، تو آکسیجن جو ہے وہ ہمارے پاس الحمدللہ ہوتی ہے۔
بالکل ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ظاہر اتنی طویل ترین یہ ایک مشن ہوتا ہے, ایک سفر ہوتا ہے کہ آپ پیدل ظاہر ہائکنگ کر رہے ہوتے ہیں, چڑھ رہے ہوتے ہیں اتنے بلند و بالا پہاڑوں پر, اور یہ نہ ختم ہونے والا یہ سفر ہوتا ہے, تو کھانے پینے کے کس طریقے سے آپ لوگ سروائیو کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے بڑا مشکل ہوتا ہوگا یہ سب. بیس کیمپ سروسز تو آپ کو مل جاتی ہیں, اوپر آپ کو وہی سوپ وغیرہ اور چاکلیٹس وغیرہ سے گزارا کرنا پڑتا ہے. اچھا, مطلب صرف چاکلیٹ اور سوپس پر آپ نے گزارا کرنا ہوتا ہے اتنا طویل اس پہ. جی اوکے, یہ تو ایک بہت بڑا, یعنی کہ اگر میں کہوں چیلنج تو نہیں ہوتا, مطلب آسان نہیں ہوگا, کیونکہ ظاہری بات ہے کافی زیادہ ایک مشکل ترین یہ مرحلہ ہوتا ہے. اب آپ مزید جو دنیا کی بلند ترین چوٹیاں ہیں شہروز, وہ بھی سر کرنا چاہتے ہیں, تو what is next؟ انشاءاللہ میں دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیاں سر کرنا چاہتا ہوں, جس میں سے 3 میں نے سر کر لی ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں کے 3 سال, اگلے 3 سال میں دنیا کی بلند ترین چوٹیاں سر کر کے ایک اور عالمی ریکارڈ اپنے ملک کو دوں گا, اور دنیا کا کم عمر ترین کوپیما بنوں گا, 14 چوٹیاں سر کرنے والا. بالکل. اچھا تو یہ بتائیے گا, ظاہر ہے کوپیما کرنا, ہائکنگ کرنا ایک بہت مہنگا ترین شوق ہے, کتنی کاسٹ ایک پورے پروجیکٹ پہ آتی ہے, کس طریقے سے آپ کو کوئی سپورٹ کرتا ہے, اسپانسر کرتا ہے, یا سیلف پر آپ نے یہ تمام تر معاملات کر کے یہ اعزازات اپنے نام کیا اور پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا؟ دیکھیں, اس میں نے ایوریسٹ تک 8 سال مجھے ہو گیا ماؤنٹینئرنگ کرتے ہوئے, ایوریسٹ تک میں نے اپنی جیب سے پیسے لگائے ہیں, اور یہ بہت زیادہ ایکسپینسو شاپ. میں آپ کو صرف اتنا ہی بتاتا چلوں کہ ایوریسٹ پہ 1 کروڑ 8 لاکھ روپیہ خرچہ آیا. 1 کروڑ 8 لاکھ ماؤنٹ ایوریسٹ جی, سر اور کرنے پر؟ جی تو دیکھیں, پیشن ہے, شوق ہے, تو اس کے لیے اسٹرگل تو ریکوائرڈ ہے. تو میں نے اس کو بھی ایز اے اسٹرگل لیا, اور ہم نے جو ہے وہ اس میں والد صاحب نے فائنینشلی سپورٹ کیا. تو اب آ کے جو ہے وہ تھوڑا بہت K2 کے لیے مجھے اسپانسر ملا. تو K2 کے اور سر K2 میں کرنے پر کتنی کاسٹ آ جاتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کیمپ سروسز اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں, پھر آپ کی K2 تمام تر چیزیں. 30-35 لاکھ. 30-35 لاکھ would be required for K2. اگر آپ کے پاس سب ایکوپمنٹ ہو, سب فیسلٹیز ہوں تو. نہیں, اگر اوور آل وہ ہوتی ہے تو کتنی اماؤنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے, کیونکہ یہ تو کافی نہیں, مہنگا اگر اوور ترین آل شوق ہو ہوگی گیا. تو کم سے کم بھی 20 لاکھ روپے کا آپ کا ایکوپمنٹ آئے گا. اوکے, تو مطلب اٹس اے اور اس کے ہیوج بعد اماؤنٹ. سب کیمپس وغیرہ لینا, آپ کے آکسیجن باٹلز کا خرچہ, وہ سب ملا کے جو ہے وہ کم سے کم بھی یہ 60 لاکھ تک چلا جائے گا. لیکن جب اتنا طویل دورانیہ ہوتا ہے, سفر ہوتا ہے, آپ نارملی بھی اگر تھوڑا سا واک کرتے ہیں تو آپ کو پانی ریکوائرڈ ہوتا ہے, تو ان بیسس پر اتنی اونچائیوں پر آپ کو پانی میسر کیسے ہوتا تھا, کس طریقے سے آپ مینیج کرتے تھے تمام تر چیزیں؟ سنو کو پگھلا کے پانی بناتے تھے, اور سنو والا جو پانی ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, آئس کا پانی الگ چیز ہوتی ہے. اوکے, سنو اس ویدر میں جہاں پر پہلے سے اتنی سنو ہو, کس طریقے سے, یہ تو بہت ہی مشکل ترین مرحلہ ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کوئی ایسا حادثہ دوران K2 آپ کو سر کرنے میں پیش آیا, جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ K2 سب سے زیادہ خطرناک ایک مرحلہ تھا آپ کے لیے, جس طرح کہ آپ نے نظارے دیکھے, تمام تر چیزیں, ماؤنٹ ایوریسٹ کے درمیان کوئی ایسا مومنٹ جو کہ آپ کبھی نہیں بھول سکتے اور ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں گے؟ حادثہ تو میرے ساتھ الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا, ایک پتھر لگا تھا آ کے, اور الحمدللہ اللہ نے بچا لیا. اچھا, ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے ان میں سے شاید کوئی سروائیو نہیں کر پائے تھے, جو چوٹی سر کر رہے تھے آپ کے ساتھ. ایکچولی وہ میرے ساتھ نہیں تھے, وہ کسی اور ٹیم کے ساتھ تھے, اور وہ پتھر لگنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ان کا نام ریک ایلن تھا. صحیح. تو اب یہ بتائیے گا کہ حکومتی سطح پر, ظاہر ہے آپ کی اوپینین بڑی معنی رکھتی ہے, آپ اس تمام تر ایکسپیرینس سے گزر چکے, آپ کیا سمجھتے ہیں حکومتی سطح پر اس کو مزید پذیرائی ملنی چاہیے, کوئی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ, ایک ادارہ ہونا چاہیے اس حوالے سے, تاکہ جو لوگ ہائکنگ کا شوق رکھتے ہیں, ظاہری بات ہے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, حکومت نے تو اپنا کام کیا ہے, حکومت نے تو ادارہ بنایا ہے اس کے لیے. اب آئی تھنک کہ یہ اداروں کی رسپانسبلٹی ہے, یہ اس ادارے کے بندوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم لوگ کم سے کم فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتے, تو کم سے کم ایئرپورٹ پہ ہی آ جائیں ریسیو کرنے. بالکل بالکل, یہ تو آئی تھنک سو کہ گورنمنٹ کو ان اداروں پہ کام کرنا چاہیے. اچھا, جب آپ ابھی حال ہی میں K2 سر کر کے آئے تھے تو حکومتی سطح پر کوئی آپ کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ آیا ہو؟ حکومتی سطح پر تو ایئرپورٹ ریسیو نہیں کرنے آئے تھے. میں یہی اچھا. بات کر رہا ہوں نا کہ اس کے لیے اسپیسیفک ادارے ہوتے ہیں,
تو آئی تھنک سو کہ ان اداروں پہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ان اداروں پر کام کرنا چاہیے. شہروز پروگرام میں یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام میں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین، کم عمر ترین فخر پاکستان ہمارے قومی ہیرو شہروز کاشف ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک کے بعد ان سے جاننے کی مزید کوشش کریں گے، ان سے گفتگو کریں گے کہ ظاہر ہے گورنمنٹ نے اگر ایک ڈپارٹمنٹ بھی بنا دیا ہے، لیکن جس طریقے سے نظر انداز کیا جاتا ہے یا اویئرنیس نہیں ہے، اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے جس طریقے سے شہروز کاشف ہمارے ایک نیشنل ہیرو ہے. ہمارے ملک میں ایسے بہت سارا ٹیلنٹ موجود ہے، بہت سارے ہیرے نگین ہیں، ان کو کس طریقے سے تراشا جائے، ان کی کاؤنسلنگ کیسے کی جائے، اور اس حوالے سے شہروز کی ایکسپرٹیز جو ہے میرے خیال سے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہوں گے. لیتے پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے عوام کے ساتھ. جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. پاکستان کے فخر شہروز کاشف ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم کر رہے ہیں اس ٹائم ان سے گفتگو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جو مشن انہوں نے کمپلیٹ کیے، جس طریقے سے انہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی سر کی، جس طرح سے انہوں نے K2 سر کی، جس طریقے سے ایک اور چوٹی بھی انہوں نے سر کی. تو کس طرح کے چیلنجز کا انہیں سامنا رہا، کس طرح کے مناظر انہوں نے دیکھے، وہ ہمیں بتا رہے ہیں اس تمام تر چیزیں، اور کتنا زیادہ مشکل ترین یہ مرحلہ تھا. اس حوالے سے بھی بریک سے قبل وہ آگاہ کر رہے تھے. مزید ان سے باتیں کریں گے. جی شہروز، فرمائیے گا K2 میں اور ماؤنٹ ایوریسٹ میں دونوں چوٹیوں میں کتنا فرق ہے، کتنی زیادہ، کیونکہ میرے خیال سے کچھ ہی اس میں فرق ہے، 200 میٹر کا if I'm not wrong. جی ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2 میں 200 میٹر کا فرق ہے. لیکن آپ نے کہا کہ K2 جو ہے وہ زیادہ مشکل مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا چوٹی سر کرنے کے لیے ایز کمپیئر ماؤنٹ ایوریسٹ. جی اچھا شہروز، آپ نے بتایا کہ ڈپارٹمنٹ بھی اس حوالے سے بنا دیا گیا ہے. اب ظاہری بات ہے ہمیں بہتری کے لیے، ہمیں ریفارمز کی طرف، ہمیں آگے کی طرف بات کرنی ہے. اس سے ممکن ہے کہ حکومتی سطح پر مزید اس حوالے سے اقدامات کیے جائیں، کوئی ایک فریم ورک، کوئی روڈ میپ آپ کے پاس ہو، آپ تجویز دینا چاہیں، کیونکہ آپ ظاہری بات ہے اس تمام تر مشن سے آپ گزر چکے، اس پروسیس سے آپ گزر چکے، اور ماشاءاللہ یو آر ٹرولی انسپریشن اینڈ رول ماڈل فار دی نیشن. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میرا ماننا یہ ہے کہ ماؤنٹینئرنگ کو پراپر ایز اے سپورٹس لے کے آیا جائے پاکستان میں، جو کہ ڈفرینٹ ماؤنٹینئرز ہیں جو کہ 8000 کی چوٹیاں سر کر رہے ہیں، ڈفرینٹ ماؤنٹینئرز ہیں جو کہ ورلڈ ریکارڈز بنا رہے ہیں. تو آئی تھنک سو کہ ان کی مزید پذیرائی کے لیے، کیونکہ وہ ماؤنٹینئر کبھی کم ایفرٹ نہیں کرتا ماؤنٹین پہ، وہ اپنی جان جوخم پہ ہی رکھ کے جاتا ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نہ کہ صرف سوشل میڈیا تک بلکہ پریکٹیکلی بھی کرنا چاہیے. اگر آپ فنڈنگ نہیں کر سکتے ہیں، کم از کم آپ کلائمبرز کے لیے کچھ ایک ایسی چیز کر دیں، جس طرح کوئی ٹریننگ سیشنز کروا دیے، کوئی مطلب آپ لوگوں نے ماؤنٹین پہ کوئی ایونٹ آرگنائز کروا دیا جس میں سب ٹریکرز ماؤنٹینئرز کو بلایا جائے. تو آئی تھنک سو کہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے. کچھ ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے جائیں آپ کلائمبرز کو، تاکہ پتہ لگے کہ یار ہمارے جو ادارے ہیں اس چیز کے لیے، وہ بھی اس چیز کے اندر ایکٹیو ہیں. چلیں، اگر حکومتی سطح پر کوئی نہ آ سکا آپ کو ریسیو کرنے، لیکن آپ پاکستانیوں کے دل جیت چکے ہیں شہروز. آپ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا فخر ہے. آپ اس مادر وطن کے لیے ایک بہت بڑی روشن مثال ہے مستقبل کے لیے، کیونکہ آپ کم عمر ترین، یہ اتنی کم ایج میں کتنا بڑا اعزاز نام کر لینا، اپنے نام کر لینا، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ بتائیے گا فادر کیسا فیل کرتے ہیں؟ ظاہری بات ہے وہ بھی آپ کے لیے، آپ کے ایک بہت بڑے رول ماڈل ہیں، بیکاز ہی ریئلی سپورٹ یو ڈورنگ آل دیس تھنگس. کس طرح سے وہ محسوس کرتے ہیں جب سب سے پہلے جب آپ آئے اور انہوں نے آپ کو ریسیو کیا، اور جب آپ اپنی مدر سے ملے، کیا احساسات تھے؟ کافی خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ نیپال میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی پھنسا ہوا تھا، لیکن بہت خوشی ہوئی. اور الحمدللہ کافی لوگ آئے ہوئے تھے ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ. میرے بہت دوست آئے ہوئے تھے، رشتہ دار آئے ہوئے تھے، تو کافی اچھی فیلنگ تھی. وہ کافی اچھی فیلنگ تھی. اچھا، عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ والدین میں بالخصوص مدر جو ہے وہ کافی زیادہ ایموشنلی بچوں سے اور بیٹوں سے تو زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں، اور اگر آپ تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں تو موبائل پہ آپ کو پتہ ہوگا شام میں یا رات میں ہی کالز آنا شروع ہو جاتی کہ جی کہاں ہو، کب تک گھر آؤ گے. تو آپ کیسے ممکن تھا اتنے طویل ڈوریشن میں اور اس طرح سے ہائیکنگ پر اور کلائمبنگ کرنے کے لیے مدر کچھ کہتی تھی جب دوران اس مشن بات چیت ہوتی تھی؟ کیا کہا کرتی تھی وہ آپ کو ایگزیکٹلی؟
मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट जब माउंटेन्स में मैं जाता हूँ तो मेरे घर वाले थोड़ा सुकून में आते हैं कि नो ही सेफ, लेकिन अगर मैं इधर होता हूँ तो वो हर 10 मिनट के बाद मुझे कॉल करते हैं कि किधर हो। तो माउंटेन्स पे कभी कभार बात होती थी, कभी कभार नहीं होती थी, तो यू नो लाइक वो एरिया ही ऐसा है तो बस चलता है उस तरह। तो बस ये है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर भी बहुत स्ट्रांग है, मेरे फादर भी बहुत स्ट्रांग है मेंटली, और बस बहुत सपोर्ट करते हैं दोनों। दुआएं बहुत हैं मेरी नानी दादी की सबकी। तो बस ऐसे ही अल्लाह ताला कामयाबी देता है। नहीं नहीं, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दें और आप बिल्कुल सबका फ़ख्र है। ये बताइएगा, हाल ही में ज़ाहिर है अली सतपारा भी इस मिशन पर गए लेकिन वो उस तरीके से कामयाब ना हो सके, उनके हवाले से क्या कहेंगे? ज़ाहिरी बात है वो भी एक नेशनल हीरो हैं और एक ट्रूली इंस्पिरेशन है, लेकिन मिशन उस मुकाम तक पहुँचते पहुँचते ही तमाम तर चीज़ आपके सामने, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अली सतपारा हमारे नेशनल हीरो हैं, और वो K2 पे उनकी जो डेथ हो गई, एक पाकिस्तान के लिए एक जो है वो गम का महीना ही गुजरा, सबने इतनी दुआएं की उनके सामने के लिए, लेकिन मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आई डोंट वांट कि मैं कुछ एज्यूम करूँ और ऐसा ना हो, लेकिन मेरा मानना ये ही स्टिल अ हीरो, और ट्रू, उनकी लेगेसी को कंटिन्यू रखने के लिए हम यंग क्लाइंबर्स जो हैं वो बिल्कुल। दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियां सर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब मुझे ये बताइएगा शहरोज़, अगला जिस तरीके से आपने कहा कि मैं तमाम तर चोटियाँ जो है वो उनको सर करना चाहता हूँ, मुल्क और कौम के लिए काम करना चाहता हूँ, तो अब एक फ्रेमवर्क आपने बना लिया कि इसके बाद कौन सी होगी, फिर उसके बाद कौन सी होगी, किस तरीके से स्टेप इस हमारे नाज़रीन को बताइएगा ज़रा। लिस्ट डाउन कर लिया है और कुछ माउंटेन्स मैंने शॉर्ट लिस्ट भी कर लिए हैं, तो इंशाल्लाह इन पे काम चल रहा है, मैं जल्दी इसको अपने सोशल मीडिया पर डाल। आप जल्दी इसको सोशल मीडिया पर भी डाल देंगे, बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा कि ज़ाहिरी बात है अब जो दीगर आपके ऑफिशियली जितने भी अब आप टूर्स पे जाएंगे या इस तरीके से क्लाइंबिंग के हवाले से, तो हुकूमती सतह पर ही आपको सपोर्ट किया जाएगा, स्पॉन्सर ये जो डिपार्टमेंट सतह पर आप हैं वही आपको सपोर्ट करेगा? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि माउंट एवरेस्ट पर 1 करोड़ से ज़ायद की एक खतीर रकम, एक बहुत बड़ी, अगर मैं कहूँ रकम तो गलत नहीं होगा, वो आपने अपने सेल्फ पर की, जो कि बहुत बहुत बड़ी अपने आप में अचीवमेंट थी। तो जाहिर बात है अब वो फैमिली एक सबका एक बॉर्डर लाइन होती है सपोर्ट के हवाले से भी ना, तो अब तमाम तर मामलात हुकूमती सतह पर आपको सपोर्ट की जाएगी या इसमें भी आपका सेल्फ फाइनेंस इंक्लूड होगा? नहीं, मेरी कोशिश तो यही है। देखें, हर चीज़ जो है वो मिल बांट की होती है, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स करने, कुछ हुकूमत के लेवल पर हों। जिस तरह अभी इन्होंने ऐलान किया था कि ट्रैवल फ्री दिया जाएगा, तो मैंने भी नेपाल ट्रैवल करना होता है, तो क्या पता मुझे भी ट्रैवल को फ्री दिया जाए, कुछ फैसिलिटीज़ दी जाएं, ट्रेनर्स दिए जाएं, मतलब यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो फाइनेंशियली खाली सपोर्ट नहीं चाहिए, बल्कि हमें इस मॉरली सपोर्ट भी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह की सपोर्ट हुकूमत दे रही है, अब फाइनेंशियली सपोर्ट भी दी है। मेरा मानना है, मेरा ख्याल ये है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में, आने वाली चोटियों में जो है वो हुकूमत इस चीज़ में भरपूर कंट्रीब्यूट करेगी। कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि शरोज आप खुद ही एक इदारा बनाएं और उसके बाद पूरा मुल्क आपको सपोर्ट करे, पूरा पाकिस्तान आपको सपोर्ट करे? और जाहिर बात है पाकिस्तानी हमेशा इस तरह के सरगर्मियों में बहुत सारे फहरिस्त रहते हैं, बहुत आगे रहते हैं। आपने कभी ये नहीं सोचा कि अब खुद एक इदारा बनाया जाए शहरोज काशिफ के नाम से ही और इस हवाले से काम किया जाए? कोई प्लान है इन फ्यूचर इस तरह का? नहीं सर, अभी तो प्लान नहीं है, क्योंकि देखिए ये अदारे बनाना मतलब कि आपको गवर्नमेंट के साथ इस चीज़ को लिंक करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर आप एक मुल्क में जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। अच्छा। तो जी जी, कंप्लीट कीजिए आप। जी, तो मेरा ख्याल ये है कि अभी तो मेरा जो एम्बिशन है, मेरा जो पैशन है और मेरी जो डेडिकेशन एक तरफ ही है, वो है कि मैं 14 पीक्स करके, ये भी मुल्क के लिए ही काम कर रहा हूँ मैं, तो 14 पीक्स करके जो है वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करूँ, और आई थिंक इसमें हुकूमत भरपूर साथ देगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपका साथ देगी, क्योंकि हमने देखा था कि जब आप K2 सर कर आए थे तो आपके लिए बहुत से वज़रा ने और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से भी आपकी तारीफ़ की गई। किसी वफाकी वज़ीर ने हुकूमती सतह पर आपसे रब्ता किया था K2 सर करने के बाद या नहीं किया था? राय तैमूर भट्टी साहब जो हैं वो हमारे हमारे साथ राब्ते में ही हैं। ये जो हैं उमैर, वो भी हमारे साथ राब्ते में थे।
تو انہوں نے زیادہ جو ہے وہ ساتھ دیا، اور کچھ پرائیویٹ اسپانسرس بھی تھے ہمارے ساتھ، اور میری ایجنسی ہے ٹرانسکرپٹ کے نام سے، ان کا بھی ایک بھرپور ساتھ تھا اس چیز میں. تو یہ ایک ٹیم ورک ہی ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ آنے والی آگے 11 چوٹیوں میں بھی ایسا ہی ٹیم ورک چلتا رہے. بالکل، آنے والی جو 11 چوٹیاں ہیں ان میں بھی ایگزیکٹلی اسی طرح سے اسی حوالے سے کام چلتا رہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جب آپ اس طرح سے چوٹیاں سر کر آئیں تو پھر آپ کو ہم پروگرام میں بھی لیں. اچھا یہ بتائیے گا، جو 70 ڈیز لگے تھے، کوئی ایسا مومنٹ آیا تھا کہ آپ بالکل بس اب تھک گئے اور آپ نے سوچا کہ جی اب تھوڑا رک جانا چاہیے یا واپس چلے جانا چاہیے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا میرے ساتھ. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور سب سے حسین ترین مناظر کون سا تھا تمام تر اس سفر میں آپ کے، جس سے آپ بہت زیادہ محظوظ ہوئے ہوں اور آپ دیکھ کر حیران رہ گئے ہوں؟ آئی تھنک جب میں ایورسٹ کی چوٹی کو سر کر کے واپس بیس کیمپ پہ آیا تھا، اور جب میں نے دوبارہ اوپر دیکھا تھا تو میں حیران ہو گیا تھا کہ میں اتنی اونچائی پر کیسے چلا گیا اور سر کر کے کیسے آ گیا. لیکن مجھے یہ لگ رہا تھا، مجھے یہ تھاٹ تھا میرے دماغ میں کہ ہم لوگ اس پوائنٹ کو ٹچ کر کے ادھر آج میں کھڑا ہوا ہوں، اور بڑی خوشی کی بات تھی میرے لیے وہ. بالکل بڑی خوشی کی بات تھی. اچھا جو اب ظاہر ہے ینگ آپ تو ایک نیشنل ہیرو کے طور پر انٹرنیشنلی بھی اب آپ ریکگنائز ہو گئے، آپ نے ماشاءاللہ پورے ملک میں پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان کا نام کر دیا، سر فہرست فخر سے بلند. اب کیا میسج دینا چاہیں گے جو اس طرح ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، بہت ساری ینگ یوتھ آپ کو دیکھ رہی ہے جو کہ آپ سے بہت زیادہ انسپائر ہے، آپ ان کے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن ہے، جو اس شوق سے اس سائڈ پر آنا چاہتے ہیں، اس طرح سے وہ بھی کلائمبنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ میں ہمیشہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں جس گو فار اٹ. ہر کامیابی کے پیچھے ایک بہت بڑی اسٹرگل ریکوائرڈ ہے. کسی کو بیٹھے بیٹھے کامیابی پلیٹ میں نہیں ملتی ہے. اٹھیں، کوشش کریں، نہیں ہوتا پھر کوشش کریں، نہیں ہوتا پھر کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں ہونے دیتا، کسی کا اسٹرگل ضائع نہیں ہونے دیتا. ایک نہ ایک دن اس کو پھل ملتا ہے. ایک نہ ایک دن اس کو پھل ملتا ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. شہروز کاشف آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے تفصیلی طور پر ہمیں وقت دیا، ہم سے گفتگو کی اور تمام تر معاملات سے آگے کہ آپ کی باتوں سے مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. یعنی 11 مزید چوٹیاں موجود ہیں، اور جس طریقے سے انسان اگر کچھ سوچ لیتا ہے تو ناممکن کچھ نہیں ہوتا. دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، صرف آپ کے ارادے مضبوط ہونا چاہیے، آپ کی نیت ہونی چاہیے، اور پروردگار جو ہے وہ آپ کو بالکل کامیاب کر دیتا ہے، آپ کو آپ کی منزل مقصود تک، آپ کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا ہے. اور یہ آپ کی اپنی سیلف ول پاور بھی ہوتی ہے. جس طریقے سے شہروز نے بتایا کہ 70 ڈیز کا دورانیہ جس میں نے مختلف مناظر دیکھے، کافی ایک طویل جرنی تھی، لیکن اس دوران سوپس پر گزارا کیا، چاکلیٹس پر گزارا کیا. جب میں نے ان سے سوال کیا کہ پانی کس طریقے سے میسر ہوتا تھا، ظاہر ہے برفانی پہاڑ ہیں، ہر طرف برف ہے، تو کہتے ہیں کہ برف کو پگھلا کر وہ پانی پیا جاتا تھا. اور ایک نارمل پانی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب آپ برف کو پگھلاتے ہیں تو کس طرح کا اس کا ذائقہ ہوتا ہے، آپ کی سکن کیسی ہو جاتی ہے. یہ سارے کے سارے معاملات انہوں نے ان حقائق سے آگاہ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے حیران کن بات ناظرین، شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ شہروز کاشف کے فادر صاحب جو ہیں انہیں اتنا سپورٹ کیا کہ 1 کروڑ سے زائد کی ایک پوری خطیر رقم اس تمام تر ٹور پر ان کی خرچ ہوئی ماؤنٹ ایورسٹ کی کلائمبنگ پر، اور وہ انہوں نے کی سیلف پر، صرف ملک اور قوم کی خاطر. اس قوم میں ایسے بہت سے ہیرے موجود ہیں، اس قوم میں ایسے بہت سے نگینے موجود ہیں جو کہ وطن عزیز کے لیے، سب سے لالی پرچم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگست کا یہ مہینہ ہے اور پاکستان کی آزادی بھی اب 3 ہی روز اس میں رہ گئے ہیں. جشن آزادی کے اس موقع پر آپ یہ دیکھیں کہ کیا جذبات، کیا احساسات ہوتے ہیں. بطور پاکستانی ہم خود اگر کہیں کسی مقام پہ ہوتے ہیں، کہیں جاتے ہیں اور اپنے ملک کے رنگ کو دیکھتے ہیں، اپنے ملک کے مختلف کلچرز کو دیکھتے ہیں، ٹریڈیشنز کو دیکھتے ہیں، تو کافی پراؤڈ فیل ہوتا ہے. سوچیں جب اتنا بڑا اعزاز اتنی کم عمر میں ایک انسان حاصل کر لیتا ہے تو اس کے کیا احساسات ہوتے ہوں گے، کیا فیلنگز ہوتی ہوں گی. ہم صرف محسوس کر کر ہمیں اتنا پراؤڈ فیل ہو رہا ہے، تو جنہوں نے خود کیا ہے وہ کتنا زیادہ ایک فخر ہے پورے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے، ہر وہ پاکستانی کے لیے. اور شہروز کاشف ان میں سے ایک سر فہرست نوجوان نیشنل ہیرو ہیں جنہوں نے ایک بہت
بڑا کام کیا اور مزید پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کوشش کی تھی کہ سپورٹ منسٹر فیڈرل سپورٹ منسٹر فہمیدہ مرزا صاحب سے رابطہ کیا جا سکے اور اس حوالے سے انہیں پروگرام میں شامل گفتگو کیا جا سکے, لیکن کچھ نجی مصروفیات کی باعث وہ ہمیں وقت نہیں دے سکی. لیکن حکومتی سطح پر بھی اس حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کوپے میں جتنے بھی جو حضرات ہیں اور جو بھی اس حوالے سے کلمبنگ کا شوق رکھتے ہیں, حکومتی سطح پر ان کی داد رسی ہونی چاہیے اس حوالے سے, کیونکہ ملک اور قوم کا نام روشن کر کر یہی جو ہے وہ بہتر طور پر جو ہے نا پازیٹیو امیج کو بنانے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں. اینڈ شہروز از ون آف دیم, جنہوں نے بہت بڑا ایک اعزاز جو ہے وہ حاصل کیا اور پورے پاکستان کا پوری دنیا میں نام کیا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا ٹائم اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. عوام کے ساتھ اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.